بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن سپورٹ پروگرام برائے جماعت ہشتم، مضمون اردو، ہفتہ نمبر 4، لیکچر نمبر 1، سرگرمی بلند خوانی، عنوان لشکر اسلام کا ورود، صنف ہے یہ نظم اور شاعر ہیں اس کے حفیظ جلندری۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آخری ہفتہ ہے جس کی اسائنمنٹس کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ لشکر اسلام کا ورود سے مراد ورود کے معنی آمد ہے، لشکر اسلام کی آمد ہے۔ یہ نظم جو ہے حفیظ جلندری نے پوری منظر نگاری کے ساتھ لکھی ہے، تصویر کشی کی ہے۔ اس نظم کا جو عنوان ہے لشکر اسلام کا ورود، یہ غزوہ بدر سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلا معرکہ ہوا تھا غزوہ بدر کا، اس سے متعلق ہے یہ نظم، کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار تقریباً 1000 کے قریب تھے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے، نہ ہی ان کے پاس قافلے میں چلنے کے لیے کوئی اونٹ یا گھوڑے تھے اتنے زیادہ۔ کھانے پینے کا سامان حتیٰ کہ مشکیزوں میں پانی تک بھی موجود نہیں تھا۔ یہ سب لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں صرف اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بدر کے میدان کی طرف رواں دواں تھے، اور انہیں صرف اور صرف اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا رسول جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے جس جاں فشانی کا مظاہرہ کیا اور جس طرح سے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا صحابہ کرام نے، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہر انسان کو جب یہ غزوہ بدر کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس کے دل میں جہاد کا شوق ابھرتا ہے۔ چلتے ہم اس نظم کی بلند خوانی کی طرف۔ لشکر اسلام کا ورود۔ زمین بدر تک جب آ گیا سیل سیہ کاری، مدینے سے اٹھا نور خدا بحر ضیا باری۔ سیل سیہ کاری مطلب گناہوں کا سیلاب، گناہوں کا ریلا، اور نور خدا بحر ضیا باری کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نور کا دریا۔ مبارک جمعہ کا دن 17ویں تھی ماہ رمضان کی، شہادت گاہ میں فوجیں آ پہنچی تھی اہل ایمان کی۔ یعنی جمعہ کا مبارک دن تھا اور رمضان کی 17 تاریخ تھی، اور شہادت گاہ یعنی بدر کا میدان، اسے شہادت گاہ کہا ہے کہ وہاں پر اہل ایمان کی فوج آ پہنچی تھی۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبانیں خشک پوشاکیں وریدہ پاؤں میں چھالے۔ خدا کے یہ چاہنے والے بہت عجیب انداز سے آئے تھے، ان کی زبانیں خشک تھی اور ان کی پوشاکیں پھٹی ہوئی اور خستہ حال تھی، اور ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے پیدل چل چل کے۔ یہ اس قربا گاہ میں آج پیدل چل کے آئے تھے، نہا کر اوس میں اور دھوپ میں چل چل کے آئے تھے۔ شاعر بتا رہا ہے کہ آج اس قربا گاہ یعنی میدان جو ہے بدر میں یہ آج پیدل چل کے آئے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس نہ تو اتنے گھوڑے تھے اور نہ ہی اونٹ تھے کہ وہ جس پر ساری فوج سوار ہو کر آتی۔ کچھ پیادہ تھے اور کچھ سوار تھے۔ راستے میں باری باری جو سوار ہوتے وہ پیدل چلنے لگ جاتے، جو پیدل ہوتے انہیں سوار کرا دیا جاتا تھا، اور اس طرح سے چل چل کے وہ بدر کے میدان تک پہنچے تھے۔ رات کو جو ہے وہ ٹھنڈ پڑ جاتی تھی کیونکہ صحرا کا علاقہ تھا، تو ٹھنڈ ہو جاتی تھی، اوس پڑتی تھی، لیکن دن میں دھوپ جو ہے وہ تپتی دھوپ میں چل چل کے آئے تھے۔ نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس ڈھالیں تھی، نہ غلہ ان کے اونٹوں پہ، نہ پانی کی پکھالیں تھیں۔ یعنی ان کے پاس اتنا زیادہ ہتھیار یا ساز و سامان نہیں تھا جنگ کرنے کے لیے، اور نہ ہی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ان کے پاس ڈھالیں تھی۔ ان کے اونٹوں پر کھانے پینے کے لیے کچھ غلہ یا اناج بھی موجود نہیں تھا، اور پانی کی پکھالیں جو چمڑے کے کھال سے جو پانی کی مشکیں بنی ہوتی ہیں وہ پکھالیں کہلاتی ہیں۔ پانی کی پکھالیں، ان کے اندر پانی بھی موجود نہیں تھا اور پیاس سے ان کا برا حال تھا۔ علم خورشید کا ان کے سروں پہ سایہ افغن تھا کہ یہ ایک ایک چہرہ نور عرفانی کا مخزن تھا۔ یعنی سورج تپتا ہوا ان کے سروں پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور ہر ایک کا چہرہ جو ہے وہ اس طرح سے تپ رہا تھا جیسے نور کا کوئی خزانہ ہو۔ نہ وحدت سے قلب مطمئن و سرشار تھا ان کا،
کہ سرکار دو عالم قافلہ سالار تھا ان کے اندر جو اتحاد اور اتفاق تھا، اور ان کا دل اس بات سے مطمئن تھا کہ ان کے لشکر کے سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہی کا فرض تصویر وفا میں رنگ بھرنا تھا، رگ ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا۔ ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور اسلام کی خاطر وہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے انہوں نے میدان بدر میں اپنے خون سے اس زمین کو سیراب کیا۔ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ شاعر یہاں پر آخر میں یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور اس سے آگے زیادہ ان کی تعداد بھی نہیں تھی، لیکن یہ سنا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد انہیں حاصل تھی اور ان کا پروردگار یعنی ان کا رب ان کے ساتھ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نظم جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ پھر بھی اپنی کتاب کھول کر اس کی دوبارہ سے ریڈنگ کیجئے اور درست تلفظ اور آہنگ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ حافظ۔